286 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللہ رب العالمین کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی ہوگا جو اس نے کمایا. وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پہ وبال بھی اسی کا ہوگا جو اس نے کمایا. ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے پروردگار تو ہماری پکڑ نہ فرما. ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم سے بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے پروردگار تو ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال. کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے. ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے پروردگار اور تو ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا ما لا طاقت لنا بھی، جس کے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما دے. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف. آمین. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 آخری آیت مبارکہ ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل میں محاسبے کے متعلق جو ایک فکر پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے ایک خلجان اور اشکال دل میں آیا، اللہ پاک نے اس کا حل ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ گزشتہ آیت میں یہ بات گزری کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، اپنے نفس سے، اپنے جی سے، دل سے جو چیز تم ظاہر کرو یا جو چیز تم چھپاؤ، اللہ رب العالمین اس کا محاسبہ ضرور کرے گا. تو اب صحابہ کرام جو محاسبے سے بہت ڈرتے تھے اور فکر مند رہتے تھے،
ان کو اس پہ تشویش لاحق ہوئی کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات پہ بھی اگر محاسبہ ہوگا تو بچیں گے کیسے؟ اللہ کی شان دیکھیں حضرات، صحابہ کرام مقدس لوگ ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر گئے، اس پہ اگر وہ تشویش میں مبتلا نہ ہوتے تو اگلی آیات میں اللہ پاک نے جو سہولت اور آسانیاں دی ہیں پتہ نہیں ہمیں ملتی بھی کہ نہ ملتی۔ اللہ ان مقدس ہستیوں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آخری دو آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، آمن الرسول سے جو کل پڑھی گئی اور یہ جو آج آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، یہ دو وہ آیات ہیں جو اللہ رب العالمین نے بغیر کسی واسطے کے، بغیر جبرائیل علیہ السلام کے بھی واسطے کے، براہ راست جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یعنی اللہ رب العالمین کا خاص تحفہ ہے یہ دو آیات مبارکہ۔ اور ایک حدیث پاک میں جس کو ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان فی تفسیر القرآن میں یہ حدیث مبارک نقل کی ہے کتب احادیث کے حوالے سے۔ حضرت فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے معراج کی رات 3 تحفے خاص طور پہ عطا فرمائے تھے۔ 3 تحفے معراج کی رات مجھے خاص طور پہ عطا فرمائے گئے۔ ایک تحفہ تو 5 نمازوں کا جو پہلے 50 تھی پھر 5 ہو گئی۔ دوسرا تحفہ یہ 2 آیات مبارکہ آمن الرسول سے لے کر آخر تک، اور تیسرا تحفہ یہ کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کی امت کا وہ بندہ جو مشرک نہیں ہوگا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سند دے دی، ایک وعدہ دے دیا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو کفر اور شرک سے محفوظ رکھے۔ تو ان آیات مبارکہ کا پڑھنا بھی بہت باعث اجر و ثواب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو بالکل آخری ہے اس کے ایک حصے کی وضاحت آج ہوگی اور انشاءاللہ العزیز دوسرے حصے کی وضاحت کل ہوگی، اور یہ صورت مبارکہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تمہارے دلوں میں یہ جو خلجان پیدا ہوا ہے کہ غیر اختیاری وساوس پر بھی شاید پکڑ ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ایک عام عقل مند انسان بھی کوئی ایسی سواری جو مثال کے طور پر 1 ٹن وزن اٹھا سکتی ہو اس پر 2 ٹن وزن نہیں ڈالتا۔ کوئی عام آدمی 1 من بوجھ اٹھا سکتا ہے تو کوئی سیانہ عقل مند اس پر 2-3 من وزن نہیں ڈالتا، کہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ اٹھا نہیں سکتا، وہ دب جائے گا۔ اللہ رب العالمین پوری کائنات کا مالک، علیم بذات الصدور، کائنات کے پتے پتے اور ذرے ذرے کو جاننے والا، وہ کسی انسان کی ہمت اور بساط سے بڑھ کے اس پہ بوجھ کیسے ڈال سکتا؟ اس لیے اس نے شرعی احکامات دین اسلام میں جتنے بیان فرمائے وہ سب کے سب ایسے ہیں جن پہ انسان عمل کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے انسان کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما جعل اللہ لکم من دین، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دین میں کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ دین تو بہت آسان ہے،
ہماری طبیعت اور مزاج میں وہ مشکل لگے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ جتنے احکامات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے وہ سب کے سب احکامات انسان کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ چنانچہ فرمائے کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان جو کچھ اپنے عمل سے کرے گا فائدہ بھی اسی کا ہوگا، اور اگر وہ غلط کام ہوگا تو نقصان بھی اسی کا ہوگا۔ جو غیر اختیاری چیزیں ہیں ان پہ نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اندھا ہے، اور وہ اندھا شخص جو ہے وہ یہاں سے جاتے ہوئے مثلاً یہ مسجد کے شیشے سے ہی ٹکرا جائے، اور خدا نخواستہ شیشہ بھی ٹوٹ جائے، اس کو خود کو بھی چوٹ آ جائے، تو کیا کوئی بندہ اس کو ڈانٹے گا؟ اس کو لعنت ملامت کرے گا؟ ہر بندہ کہے گا بھئی ہر بیچارہ مجبور تھا، معذور تھا، اس کو نظر نہیں آیا، کوئی بات نہیں۔ تو غیر اختیاری فعل پر تو انسان بھی پکڑ نہیں کرتا، سیانہ ہو، عقل مند انسان ہو، اللہ رب العالمین غیر اختیاری فعل پہ کیسے پکڑ کریں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کوئی آدمی مثال کے طور پہ اس کا ہاتھ کانپتا ہے، رشے کی بیماری ہے، اور ہاتھ میں وہ کوئی چیز لیتا ہے اور گرفت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے وہ چیز گر کے ٹوٹ جاتی ہے، تو کوئی بندہ اس کو لعنت ملامت نہیں کرے گا کہ بیچارہ مجبور ہے، معذور ہے، اس لیے اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ تو جب انسان کے غیر اختیاری افعال پہ پکڑ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین جو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ انسان کے غیر اختیاری افعال پہ کیوں پکڑ کرے گا؟ اس لیے فرمایا اگر کوئی دل کے اندر خیال آتا ہے اور گزر جاتا ہے تو یہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ پکڑ ہوگی صرف اس پر کہ جب کوئی انسان دل میں آنے والے خیال کو اپنا ارادہ بنا لے، قصد کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر اگر غلط کام ہے تو اس پہ پکڑ ہوگی، اور اگر وہ اچھا کام ہے تو اس پہ اللہ پاک اجر اور ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، اس آیت مبارکہ میں گویا اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دی۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان بھول کے کر لیتا ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو غلطی سے ہو جاتے ہیں۔ جو کام بھول کے ہوتے ہیں ان پہ تو کوئی پکڑ، کوئی مواخذہ، کوئی چیز نہیں۔ جو غلطی سے ہو جاتے ہیں ان پہ دنیا کے اندر تو اس کی سزا ہے، لیکن آخرت میں ان پہ بھی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ پکڑ ان پہ ہے جو انسان خود جان بوجھ کر اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ دل میں انسان کے کفر اور شرک آیا، خیال آیا کسی غلط چیز کا، اس نے اس خیال کو کوئی توجہ نہیں دی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اللہ سے معافی مانگ لی، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن اگر دل میں کفر اور شرک کا خیال آیا اور پکے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو پھر وہ انسان دل کے اس پکے ارادے پر وہ پکڑا جائے گا، لیکن ظاہری طور پر اس پر کفر کا حکم تب تک نہیں لگے گا جب تک اپنی زبان سے کفر کا اقرار نہیں کرے گا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، اگر کسی انسان کے دل میں گناہ کا خیال آیا اور اس نے پکا ارادہ بھی کر لیا گناہ کرنے کا، تو آخرت کے اندر تو اس ارادے پر پکڑ ہوگی، لیکن دنیا میں اس کو تب تک گناہ گار نہیں سمجھا جائے گا جب تک گناہ کرے گا نہیں۔ صرف ارادے سے نہیں بلکہ جب تک گناہ کر نہ لے تب تک اس کو سزا دنیا بھی نہیں ملے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان غلطی سے کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دنیا میں اس پہ سزا ہوگی۔ مثال کے طور پہ شکار کرنے گیا اور ایک شکار کو دیکھ کر گولی چلائی، وہ گولی شکار کو لگنے کی بجائے کسی انسان کو لگ گئی، نشانہ خطا ہو گیا۔
یا شکار بھاگ گیا، غلطی سے انسان سامنے آ گیا، علماء نے اس کو لکھا ہے یہ قتل خطا ہے، دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ کفارہ ادا کرے گا، کفارہ اس کو دینا ہوگا، قصاص نہیں، دیت نہیں، لیکن کفارہ دینا ہوگا۔ آخرت پہ اس میں مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ روڈ پہ جاتے ہوئے خدا نخواستہ گاڑی کسی سے ٹکرا گئی، آپ کا نہ تو ٹکرانے کا ارادہ ہوتا ہے، نہ کسی انسان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایکسیڈنٹ کروں، نہ کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے، بائی چانس ہو گیا، اس میں خدا نخواستہ کسی کی جان چلی گئی تو یہ اس پہ مواخذہ نہیں ہے، لیکن قتل خطا ہے، اس کے کفارہ ہوگا کہ غیر ارادی طور پر یہ قتل ہو گیا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو بہت ساری اور چیزیں ہیں، یہ میں نے ایک دو مثالیں صرف سمجھانے کے لیے عرض کی۔ بھولنا یہ ہے کہ مثلا انسان بھول کر پانی پی گیا، روزہ رکھا ہوا ہے، بھول کر پانی پی لیا تو کیا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ بھول گیا۔ لیکن اگر ایک انسان کلی کرتے ہوئے روزہ یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، کلی کرتے ہوئے ذرا سا پانی غلطی سے اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اگرچہ اس پہ اللہ کی طرف سے پوچھ نہیں ہوگی کہ روزہ کیوں توڑا تھا، کیونکہ غلطی سے ٹوٹ گیا۔ تو ایک بھول ہے، ایک خطا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ پاک سے یوں دعا کیا کرو، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، دونوں صورتوں میں ہم سے پکڑ نہ کر۔ کتنا مہربان اللہ ہے کہ خود اپنے سے مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی سخی ہوگا کہ جو یہ بتائے کہ مجھ سے لینے کا یہ طریقہ ہے؟ یہ اللہ ہی ہے جو سکھاتا ہے کہ ایسے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں اس طرح تمہیں راضی کروں گا۔ تو میرے محترم دوستو یہ دعا کا ایک حصہ ہے، اگلا حصہ انشاءاللہ العزیز اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہماری ہر غلطی، بھول چوک، خطا کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید۔